اردو زبان و ادب کی بیٹھک روح اردو میں دہم کلاس کے طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے احسان دانش کی کہی گئی نظم نعت۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ احسان دانش نظم اور غزل پر یکساں مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کی پہچان ان کی نظم ہے۔ احسان دانش نے اپنی نظموں میں قدرتی مناظر کی دلکش عکاسی کی ہے۔ احسان دانش کہتے ہیں، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ دو عالم کے لیے مددگار، امین اور غم گسار بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد تاریخ انسان میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت پہلے انبیاء نے بھی دی تھی اور الہامی کتابوں میں بھی آخری نبی کا ذکر کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسانیت سسک رہی تھی اور اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم اور جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیرے تھے، تہذیب اور شعور نام کی کوئی شے نہ تھی۔ آپ نے جو نسخہ کیمیا یعنی قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کی ہدایت کے لیے دنیا کے سامنے رکھا، اس سے انسان کو تاریکی سے نکل کر روشنی میں آنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخہ کیمیا سے انسان کو شر سے بچا کر خیر کا راستہ دکھایا۔ حقوق و فرائض اور معاشرت کے قوانین کے ساتھ ساتھ امور سلطنت اور امور حکمرانی کے آداب سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب و ثقافت کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے اور انسانی تہذیب و ثقافت اور معاشرت کی بنیاد اسلام پر رکھ کر تمام دکھی انسانیت کو ایک ملت واحد اور امت مسلمہ بنا دیا۔ شاعر کے مطابق آپ بنی نوع انسان کے غموں کے نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے حسن سلوک سے آپ کے بدترین مخالف بھی انکار نہ کر سکتے تھے اور صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی غم گساری فرمائیں گے اور ان کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، دنیا کے معاملے ہوں کہ عقبا کے مرحلے، سرکار کے سپرد ہیں سارے معاملے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے غریبوں اور یتیموں کے مضطرب اور بے قرار دل سکون پا گئے ہیں۔ وضاحت طلب شعر میں نظم کے قادر الکلام شاعر احسان دانش کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت احساس محرومی کے مارے اور پسے ہوئے طبقے کے لیے باعث اطمینان و سکون اور تسکین قلب تھی۔ شعر میں شاعر نے اس دور کی بات کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔
उस दौर में गरीब और मफलूकल हाल तबके का कोई पुरसाने हाल ना था। तबकाती निज़ाम इतना मजबूत था कि साहब हैसियत तबका के रहमो करम पर गरीब तबके का इन्हिसार था, और साहब हैसियत साहब ज़र लोग इस वजह से गरीबों का इस्तेहसाल करते थे कि वो मालो दौलत से सरफराज होते थे। ग़ुलामी की बदतरीन शक्ल उस मुआशरे में दिखाई देती है कि दौलत की वजह से इंसानों को बतौर ग़ुलाम ख़रीदा और बेचा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और रंजो अलम में मुब्तला लोगों से हुस्ने सलूक का ऐसा शानदार मिसाली नमूना पेश किया कि महरूम तबका के लोगों की ज़िंदगी ही बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उन लोगों को एक निजात दहिंदा और मसीहा मैसर आया, जिसने उनकी ज़िंदगी की तलखियों को खुशियों और मुसरतों में बदल दिया। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, गरीबों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तीसरे शेर में एहसान दानिश कहते हैं, उसूले मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूब परवरदिगार आ गया है। मफ़हूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी की हैसियत से बनी नौ इंसान के लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आ गए हैं। वजाहत तलब शेर में शायर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापाए मोहब्बत होने का तज़किरा किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसान को अमनो मोहब्बत का दर्स दिया। आपकी विलादत के ज़माने में अरब कबाइल की असबियत अपने उरूज पर थी। दुनिया जंगो जदल का मैदान थी। इंसानियत के आला उसूलों के बजाय हसद, सीनाजोरी, कीना, कत्लो गारत और दीगर तमाम समाजी बुराइयां अपनी इंतहा पर थीं। हकूक़ फ़राइज़ का कोई निज़ाम न था और मुआशरत बाहमी एहतराम के जज्बे से खाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम मोहब्बत ने दुनिया की मुआशरत के अंदाज़ बदल कर रख दिए। आपने मुसावात की लड़ी में सबको परोया और इंसान को इस कदर इज़्ज़त व तौक़ीर बख्शी कि मुआशरा मिसाली मुआशरा बन गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्ने अमल से साबित किया कि बनी नौ इंसान से मोहब्बत ही दीन इस्लाम की बुनियाद है, क्योंकि सारी मखलूक अयाल अल्लाह यानी अल्लाह का कुनबा है। तो जो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत रखे, अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत रखता है। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि उसकी रहमत की भला आखिरी हद क्या होगी, दोस्त की तरह जो दुश्मन को दुआ देता है। शायर के मुताबिक रसूल खुदा महबूब खुदा ने दुनिया में मोहब्बत बांटने का दर्स दिया। आपके उसवा हसना से ये बात अयां होती है कि मोहब्बत ही फातिह आलम है। जैसा कि इकबाल ने फरमाया है, यही है मकसूद फितरत, यही रमज़े मुसलमानी, उखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। चौथे शेर में शायर कहते हैं, अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। मफ़हूम के हवाले से देखा जाए तो शायर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इंसान को इंसानियत की पहचान हो गई, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के रहनुमा बनकर आ गए हैं। वजाहत तलब शेर में एहसान दानिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी तालीमात और शानदार तरीक़ा ज़िंदगी की बात कर रहे हैं।
شاعر کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو مجموعی طور پر معاشرت میں انسانیت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ قبائلی اور گروہی زندگی میں بٹا انسان حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہا تھا۔ غربت ایک جرم تھی اور صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار لوگ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے تھے۔ عورت کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، انسان کا غلام تھا، نفسا نفسی اور خود غرضی کا عالم تھا۔ لیکن آپ نے اپنی تعلیمات سے زمانے کی تاریکی کو اجالے میں بدلا، انسان کو جہالت کے گڑھوں سے نکال کر شرف انسانیت پر ممتاز کیا۔ بقول شاعر، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احساں۔ پانچویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان سے محبت کا وہ چراغ لے کر آئے ہیں کہ جس کی روشنی تا ابد رہے گی۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں تمام بنی نوع انسان کے لیے محبت اور الفت کا پیغام لے کر آئے۔ حرص و ہوس اور نفسا نفسی کے عالم میں آپ نے چراغ محبت سے روشنی کی۔ آپ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات نے بھٹکے ہوئے انسان کی رہنمائی کی۔ آپ نے دنیا کے سامنے معاشرت کی بقا کے لیے باہمی احترام، عزت و تکریم اور الفت و محبت کا وہ نقشہ پیش کیا کہ جس کے اثرات تا ابد اس دنیا میں رہیں گے۔ آپ کی روشن تعلیمات سے روز قیامت تک زمانہ مستفید ہوتا رہے گا۔ آپ کی روشن تعلیمات ہر عہد کے انسان کی زندگی کی تاریکی کو اجالے میں بدلنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ انہی تعلیمات سے ہر عہد کا انسان اپنی زندگی کو منور کرتا رہے گا۔ چھٹے شعر میں شاعر کہتے ہیں، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر سدے راہ گزار آ گیا ہے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ زمانے کو اب اپنی منزل کی مبارکباد ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ زیست پر یعنی راہ زندگی میں رہبر اور رہنما بن کر آ گئے ہیں۔ ایسے رہبر اور رہنما کہ جو زندگی کی 100 راہوں پر رہبری اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کامل قرار دیا ہے اور آپ کو خضر صد راہ گزار یعنی 100 راہ پر رہنمائی کرنے والے رہبر اور رہنما کہا ہے۔ شاعر حضرت خضر کی تلمیح استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زمانے میں حضرت خضر سے بھی بڑے رہبر اور رہنما کا ظہور اور نزول ہو چکا ہے۔ جناب خضر بھولے بھٹکے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ چونکہ اس دنیا میں ہر نبی کی نبوت کا ایک عرصہ اور دورانیہ ہے، اس لیے حضرت خضر کا بھی ایک مخصوص عرصہ اور زمانہ تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رہتی دنیا تک کے لیے اور تا ابد ہے۔ اس لیے شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خضر سے بھی بڑے رہبر اور رہنما قرار دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات کا دائرہ دیگر انبیاء کرام سے بہت وسیع ہے
اور تعلیمات کا دورانیہ اور عرصہ بھی تمام انبیاء کرام سے مختلف اور وسیع و بسیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کسی ایک قوم، قبیلے یا مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ قیامت تک وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوع انسان اور تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ بنظر غور دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت اور نبوت کا عرصہ اور دورانیہ صرف قیامت تک کے دن تک کے لیے نہیں، بلکہ آپ روز قیامت بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر آپ کو جناب خضر سے بھی بڑے رہبر اور رہنما قرار دیتا ہے۔